بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زیر ناف بال اور بغلوں کے بال، کہ ان کو کتنے دنوں کے بعد کاٹنا ہے، ایسے ہی ان کی حد بندی کیا ہے، کہاں سے کہاں تک کاٹنے ہیں۔ نمبر 2، بوڑھے افراد، معذور افراد، فالزدہ افراد یا وہ مرد اور خواتین جن کے پیٹ بہت بڑے ہوتے ہیں، آگے کو نکلے ہوتے ہیں، یا حاملہ خواتین، ان کے بالوں کو کون کاٹے گا۔ ایسے ہی نابینا افراد، ان کے بالوں کو کون کاٹے گا۔ اور چوتھے نمبر پر، اگر میت کے زیر ناف بال اور بغلوں کے بال بہت بڑے ہوں، ان کے بالوں کو کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے۔ ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارا جو سلسلہ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کے ضمن میں۔ تو آئیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ہمارا یہ اسلامی چینل وظائف ٹیوب، اس پر آپ کو مسنون وظائف، قرآنی دعائیں اور آپ کے ہر طرح کے آپ کے مسائل اور ان کا حل پر ویڈیوز ملیں گی۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہم آپ کے مشکور ہیں، دعا گو ہیں۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لینے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں، آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے، زیر ناف بالوں کو کتنے دنوں کے بعد کاٹنا چاہیے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں، وقت لنا، ہمارے لیے پیغمبر خدا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر کیا تھا، اللہ نترک الا 40 لیلۃ، کہ ہم ان بالوں کو 40 دنوں سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی 39 دنوں تک تو ہم چھوڑ سکتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، وہ بھی جب ہم سفر میں ہوں، بیمار ہوں، اس وجہ سے۔ جیسے ہی 40 دن پورے ہو جائیں تو 40 دنوں کے بعد ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن ہم گنہگار شمار ہوں گے۔ مستحب یہ ہے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ یہ تھی، عام طور پر ہر جمعے والے دن آپ صفائی اور ستھرائی حاصل کرتے تھے۔ ایسے ہی 20 دنوں کی بھی روایت موجود ہے کہ آپ جب سفر میں تھے تو 20 دنوں کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صفائی ستھرائی حاصل کی تھی۔ 20 دنوں کی روایت بھی موجود ہے۔ تو ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے مستحب یہ ہے کہ ہم ہر جمعے والے دن زینت حاصل کریں، صفائی ستھرائی حاصل کریں، زیر ناف بالوں کی، بغلوں کے بالوں کی۔ اگر جمعے والے دن نہیں کر سکتے تو 2 جمعوں کے بعد یا 3 جمعوں کے بعد ہر حالت میں، ہر صورت میں ہمیں صفائی ستھرائی حاصل کرنی چاہیے اور زیر ناف بالوں کو اور بغلوں کے بالوں کو کاٹ لینا چاہیے۔ میں نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو لوگ زیر ناف بالوں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال نہیں رکھتے، وہ ڈپریشن، مثانہ کی بیماری اور ایسے ہی بواسیر کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسی خطرناک قسم کی بیماری ہیں جو انسان کا پیچھے نہیں چھوڑتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر جمعے کو یا 2 یا 3 جمعوں کے بعد کاٹ لینے چاہیے۔ اب ان کی حد بندی کیا ہے؟ ان کی حد بندی یہ ہے کہ جو ہماری جو رانیں ہیں، ان کا جو آخری حصہ ہے، ایسے ہی جو ہمارا یہ پیٹ ہے، پیٹ کے جو آخری حصے میں جو دونوں طرف، ناف کے دونوں طرف جو ہڈی ابری ہوئی ہے، اس ہڈی کے ساتھ ہی ایک ایسے لائن گزری ہوتی ہے، ناف کے نیچے تھوڑے نیچے ایک لائن ہے، اس لائن سے جو نیچے ہیں، ان کو یہ زیر ناف بال ہیں، انہیں حدیث میں عانہ کہا جاتا ہے، ان کو کاٹنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آپ ناف کے نیچے سے کاٹتے ہیں تو بالکل اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے نیچے شرمگاہ، انسان کی جو اگلی شرمگاہ ہے، اس کے اوپر، نیچے، دائیں بائیں، ایسے ہی انسان کے جو خصیتین ہیں جنہیں انڈا کہا جاتا ہے، ان کے پیچھے نیچے والا جو حصہ ہے وہ، پھر ایسے ہی جو انسان کی پچھلی شرمگاہ ہے، جو بڑے پیشاب کی جگہ ہے، جو مقعد ہے، اس کے دائیں بائیں، آگے پیچھے سے ان بالوں کو کاٹنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کے بڑے پیشاب کی جگہ ہے، جہاں
جیسے اگر ہم بال نہیں کاٹیں گے، یہ جب بال بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے پیشاب کے اور پخانے کے جو ذرات ہیں ان میں اٹک جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، ان کی جڑوں میں رہ جاتے ہیں، صحیح طریقے سے ہمیں پاکی، نظافت اور صفائی حاصل نہیں ہوتی۔ جب صحیح طریقے سے صفائی ستھری حاصل نہیں ہوگی تو گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شلوار کی وہ جگہ کالی یا پیلی ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ جب پسینہ آتا ہے اور یہاں پیشاب کے پخانے کے اجزاء ان بالوں کی جوڑوں میں الجھ جاتے ہیں تو اس سے شلواروں کی یہ جگہ کالی یا پیلی ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو انسان کی مرد ہو یا عورت ہو، اس کی جو آگے اور جو پیچھے کی شرمگاہ ہے، ان دونوں کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ان بالوں کو ہر جمعے والے دن کاٹیں تو مستحب ہے، ورنہ 2 جمعوں کے بعد 3 جمعوں کے بعد کاٹنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب دوسرے نمبر پر معذور افراد یا وہ افراد جن کے ہاتھوں میں راشا ہوتا ہے، جن کے ہاتھ ایسے کامتے رہتے ہیں، ایسے ہی نابینا افراد، تو ان کے بالوں کو کون کاٹے گا؟ تو ان کے لیے شریعت نے آسانی پیدا یہ کی ہے کہ یہ پاؤڈر اور کریم استعمال کر سکتے ہیں۔ پاؤڈر اور کریم کے ذریعے یہ اپنے بالوں کو ریموو کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ مقصد بالوں کو ختم کرنا ہے، بالوں کو کاٹنا ہے، آپ اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر وہ افراد جو بالکل معذور ہیں یا فالج زدہ ہیں یا بیمار ہیں، ان کو بیماری ہے، جو ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، یا ایسے ہی وہ مرد اور خواتین جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں، جنہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو ان کے بالوں کو کون کاٹے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو ان کے بالوں کو اگر مرد ہیں تو ان کی بیویاں، اگر بیویاں ہیں تو ان کے شوہر۔ کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ لباس پورے جسم کو چھو سکتا ہے اور پورے جسم پر حاوی ہوتا ہے، ایسے ہی مرد اپنی بیوی کے تمام اعضاء کو چھو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور ایسے ہی بیوی اپنے مرد کے تمام اعضاء کو چھو سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، اگرچہ بلا ضرور دیکھنا بے حیائی ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن ایسے افراد مرد ہیں تو ان کے زیر ناف بالوں کو ان کی بیوی کاٹے گی، اگر عورتیں ہیں تو ان کے زیر ناف بالوں کو ان کے میاں کاٹیں گے، ان کی بیٹی یا ان کی والدہ ہرگز نہیں کاٹ سکتی، نہ ان کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے۔ مرد ہے، اس کا بیٹا یا اس کا باپ ہرگز ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے مرد ہوتے ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، یا ان کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیویاں نہیں ہوتی یا انہوں نے شادی نہیں کی ہوتی۔ ایسے ہی بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں، معذور ہوتی ہیں، نابینا ہوتی ہیں یا بیمار ہوتی ہیں، ان کا میاں فوت ہوا ہوتا ہے یا وہ طلاق یافتہ ہوتی ہیں یا انہوں نے شادی نہیں کی ہوتی، تو ان کے بالوں کو کون کاٹے گا؟ یاد رکھیں، اگر عورت ہے اس کا میاں نہیں، مرد ہے اس کی بیوی نہیں، تو یہ خدمت کوئی بھی سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن اس خدمت کے لیے ان کے زیر ناف بالوں کو اور بغلوں کے بالوں کو کاٹنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے گلوز استعمال کرنے ہیں، یا کپڑے کا تھیلا استعمال کرنا ہے، یا کپڑے کے وہ جو گلوز ہے وہ استعمال کرنے ہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ کم از کم اعضائے مستورہ پر نگاہ اور نظر پڑے، اور جلد از جلد اس خدمت کو سر انجام دے دیں اور زیر ناف بالوں کو اور بغلوں کے بالوں کو کاٹ دیں۔ کیونکہ ایک میت ہے، مر جانے کے بعد جب ہم اسے غسل دیتے ہیں اور اسے استنجا کرواتے ہیں تو ایک تھیلا سا ہوتا ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ وہ تھیلا چڑھا کر ہم اسے استنجا دیں، اور ہم کوشش یہ کریں کہ کم از کم اس کی شرمگاہ پر ہماری نظر پڑے۔ تو یہ تو انسان ہے، زندہ انسان ہے، تو زندہ انسان کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم گلوز استعمال کریں، کپڑے کا تھیلا استعمال کریں، کپڑے کے گلوز استعمال کریں، اور کم از کم ہماری نگاہ، ہماری نظر ان کی شرمگاہوں پڑے، اور یہ خدمت کوئی بھی سر انجام دے سکتا ہے، مرد کے لیے مرد اور عورت کے لیے عورتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، میت ہے، اس کے بال بہت بڑے ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، جب انسان مر جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، وہ اللہ کی امانت بن جاتے ہیں، اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اس کے زیر ناف یا بغلوں کے بال تو کیا، اگرچہ اس کے ناخن اور اس کی مونچھیں بھی اتنی بڑی بڑی ہو جائیں
ہمیں اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ غسل میں جب ہم اس کے سر کے بالوں کو ملتے ہیں یا اس کی داڑھی پر صابن لگاتے ہیں یا کوئی چیز لگاتے ہیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ بالکل آہستہ آہستہ ملیں، بالکل آہستہ آہستہ رگڑیں، تاکہ اس کے بال نہ ٹوٹیں، اس کے بال نکل نہ جائیں، اس کے بال گر نہ جائیں۔ ایسے ہی غسل دینے کے بعد ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم کنگھی نہ دیں، کوم نہ لگائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یا کوم لگائیں بھی تو بالکل آہستہ اور بڑے دندانوں والی کوم لگائیں، تاکہ اس کے بال اس میں الجھ نہ جائیں، اس کے بال گر نہ جائیں، نکل نہ جائیں۔ تو چاہے جائے کہ اس کے زیر ناف بالوں کو کاٹیں، اس کے بغلوں کے بالوں کو کاٹیں، اس کی ناخنوں کو کاٹیں یا اس کی مونچھوں کو سیدھی کریں، تو یہ مر جانے کے بعد اللہ کی امانت ہو گیا، اللہ کے سپرد ہو گیا۔ ہمیں صرف یہ حکم ہے ہم اچھے طریقے سے سنت کے مطابق اس کو غسل دیں، اس کو کفن دفن کریں اور اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنا دیں۔ تو یہ اہم مسئلہ تھا۔ بہت سارے لوگ شرم شرمی میں یہ پوچھتے نہیں، اگر پوچھتے ہیں تو بہت سارے علماء کرام شرم شرمی میں اس طرح کھل کر بیان نہیں کرتے، تو میں نے کھل کر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو آپ کے پاس امانت ہے۔ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس، واٹس ایپ کے گروپ، ایسے فیس بک کے گروپ ہیں، پیج ہیں، ایسے ہی آپ کے لائک پیج ہیں، ان پر اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، استفادہ حاصل کر سکیں۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو 40 دنوں کی حد بندی ہے یہ عربوں کے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے ہے۔ ہمارا پاکستان ہندوستان کی جو طبیعت، ماحول اور مزاج ہے، گرم مزاج ہے، ہمارے بال 40 دنوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جنگل میں منگل بن جاتے ہیں۔ ہمارے لیے لازمی اور ضروری یہ ہے کہ ہم ہر جمعے والے دن زینت حاصل کریں، صفائی ستھرائی حاصل کریں، یا دوسرے یا تیسرے جمعے کو ان بالوں کو ہمارے لیے کاٹنا لازمی اور ضروری ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔